نہیں صفائی پیش کرنا پڑتی ہے، لیکن آپ چینل والوں کی وجہ سے آج پورے ہندوستان کے اندر یہ چھوی بگڑی جا رہی ہے۔ جلسوں والوں سے میں کہوں گا ان پوری طریقے سے ان چینل والوں پہ پابندی لگا دیں۔ اگر ہم بہار کی عزت عوام کی نظروں میں چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ جلسوں میں کہنا پڑتا ہے کہ نہیں، دیکھ لیجئے اتنا لمبا زمانہ کون چلتا ہے بھائی؟ 25 سال سے بہار کے لوگ ہمیں بلا رہے ہیں، جبکہ ایسا ہوتا ہے ایک سال مولوی کو بلایا، اگلے سال بدل دیں گے، دوسرا مولوی آئے گا، تیسرے سال تیسرا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم کو 25 سال سے دیکھ لیجیے آپ بار بار بلا رہے ہیں، یہ محبت ہے آپ کے دلوں میں علماء کی، لیکن ان چینل والوں کی وجہ سے دیکھیے کیا بھائی، سوشل میڈیا کیا ہے، ایک چیز ڈال دیجیے آپ، پوری دنیا دیکھتی ہے اس کو، پھر کیا کمنٹ آتے ہیں، یہ علماء کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، علماء کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، علماء کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ آپ نہیں روک پائیں گے، اور جتنا لوگ دیکھیں گے ان کا تو گھر بن جائے گا، ان کے تو مکان بن جائیں گے جتنے ویوز بڑھیں گے، لیکن ہم اور آپ بدنام ہو کے رہ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بچائیے یوٹیوب چینلوں پر مکمل پابندی لگا کر بہار کی عزت کو بچائیے، بہار کی سلامتی کو بچائیے۔ میرے بھائیوں، بہار پر بڑے علماء کی آواز گا رہا ہے، یہاں جنگ آزادی میں حصہ لینے والے علماء بہار کی سرزمین سے پیدا ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، مسلک اہل حدیث کا پہلا امیر الہند اسی بہار کی سرزمین سے اور آرا کی سرزمین سے نکلا ہے۔ بہار علماء کی آواز گا رہی ہے، اس بہار کی عزت و سلامتی کو ان یوٹیوب چینلوں سے بچائیے۔ ہاں، ریڈیو کا فرق ہوتا ہے، کہیں کچھ چلن ہے، کہیں کچھ چلن ہے۔ اب ہمارے علاقے کے اندر 10 بجے جلسہ ختم ہو جاتا ہے، پرمیشن ہی نہیں ہے، لیکن جن علاقوں میں رات بھر جلسہ چلتا ہے، میرے بھائیوں، ان کی بھی اپنی کچھ مجبوری ہے بیچاروں کی، ان کی اپنی مجبوری ہے، تو تمام لوگوں کو مل بیٹھ کر اس پر سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رات کے جلسے بند ہو جائیں تو پھر ان مدرسوں والوں کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ یہ مدرسوں کے چندے کا معاملہ ہے، پورے سال مدرسے اسی چندے پر چلتے ہیں۔ اب مان لیجیے ہم 10 بجے جلسہ بند کر دیں، اب چندہ ہی نہیں ہوگا، آپ تو کہتے ہو 10 بجے بند کر دو، 12 بجے بند کر دو، تو پھر یہ مدرسوں کے اس چندے کا کیا ہوگا؟ اس کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ جب تک بیٹھ کر دونوں طرف سے بات نہیں ہوگی اور اس بات کا نتیجہ نہیں نکلے گا کہ ان مدرسوں کے چندے کا اور ان کے پورے سال کے خرچے کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، میرے بھائیوں، اس کو بھی بیٹھ کے ہمیں اور آپ کو سب کو سوچنا پڑے گا۔ یہ بھی چیز سامنے آنی چاہیے، صرف ایک طرفہ فیصلے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دونوں طرف کی بات سننا پڑے گی۔ ہم سے کسی نے کہا کہ مولانا آج آپ کا کتنا بجے ٹائم ہے؟ میں نے کہا کمیٹی والے جب بھی دیں گے۔ میں کہہ جاتا ہاں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمیں چاہے آپ 2 بجے دیجیے، 3 بجے دیجیے، ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ایک ٹائم فکس کر کے بتا دیجیے کہ آپ کا ٹائم اتنے بجے ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ کہہ دو 11 بجے ہے اور پھر ہمارے پاس جاؤ 2 بجے ہم کو لینے کے لیے، مولانا یہ نیتا آ گیا تھا، وہ آ گیا تھا۔ کیونکہ میرے بھائیوں، جب آپ مجھے 2 بجے ٹائم دیں گے، 3 بجے ٹائم دیں گے، تو ہم عشاء کے بعد سو لیں گے، اپنی ایک نیند پوری کر لیں گے، اور 2 بجے جلسے میں آ کر ہم آپ سے خطاب کر دیں گے۔ لیکن جب آپ 2 بجے کا ٹائم دے کر پھر آپ ہم سے 12 بجے کا ٹائم دے کر 2 بجے آئیں تو نہ ہم شروع میں سو پائیں نہ آخر میں، اور پوری رات۔ اب کل کا جلسہ دیکھیے میرا بہت ہی حد درجہ مجبوری میں، جبکہ میں 2 جلسے کبھی نہیں دیتا ہوں ایک رات میں، حد درجہ مجبوری میں، وہ ایک علاقہ ہے کشن گنج کا، بہت زیادہ میرے قریبی لوگ تھے اور پکا وعدہ کیا تو کل 2 جلسے مجھے دینا پڑے۔ ایک 7 بجے سے 8 بجے تک کا ایک پروگرام ہے جو کل ہی لیا گیا ہے مجھ سے، اور پھر ایک پروگرام رات کا ہے، مجھے ٹائم نہیں معلوم کتنے بجے دیں گے، وہ بلاسپور کا ہے ٹائم، تو کشن گنج والے 8 بجے جلسہ ختم کرا کے بلاسپور پہنچائیں گے۔ حد درجہ مجبوری میں انہوں نے مجھ سے پروگرام لیا اور میں نے دیا۔ تو میرے بھائیوں، ایک دن میں ہم 2 پروگرام اس لیے نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ وقت کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ جہاں میں پہلے بول کے چلا جاؤں گا اس کے بعد وہ جلسہ ختم ہو جائے گا، تو اس لیے ہم نہ ایک دن میں 2 پروگرام دیں گے نہ جلسہ ختم ہوگا۔ کمیٹی والے جب چاہیں تب ہمیں ٹائم دیں، 2 بجے دیں، 3 بجے دیں، 4 بجے دیں، 4:30 پہ اذان کا ٹائم ہو رہا، 4:45 پہ
کوئی دقت نہیں ہے، آدھے گھنٹے میں بھی اپنی بات کہی جا سکتی ہے۔ ابھی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوئی دلی کے اندر، مجھے 10 منٹ کا ٹائم دیا، میں نے 2 گھنٹے کی تقریر کو 10 منٹ میں پیش کر دیا۔ ادھر بھی ہمیں لاسٹ میں ٹائم دیا، ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن جلسہ کامیاب ہونا چاہیے، اور جس مقصد کے تحت جلسہ ہوتا ہے مدرسے کے چندے کا، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ آپ خوش نصیب ہیں بہار والوں کہ آپ کے ہاں مدرسے چل رہے ہیں۔ ہم یو پی والوں سے پوچھو کہ کتنی دقت ہو رہی ہے مدرسے، ہم یو پی والوں سے پوچھو کہ مدرسہ چلانے میں کتنی دقت، پوچھئے یہ یوگی اور مودی کی گورنمنٹ مدرسوں کے لیے کون کون سے قانون لا رہی ہے۔ اتر پردیش کے اندر بھلا ہو سپریم کورٹ کا کہ اس نے راحت دے دی ہے، ورنہ میرے بھائیوں 18 لاکھ مدرسے بند ہو رہے ہیں، 18 لاکھ مدرسے۔ ان علماء کا کیا ہوتا، بچوں کے مستقبل کا کیا ہوتا۔ اتنی نفرت مسلمانوں کے خلاف اتر پردیش کی گورنمنٹ کے دل و دماغ میں بھری پڑی ہوئی ہے۔ یہ میں بول تو گیا ہوں جذبات میں، اگر یوٹیوب چینل والے ہوتے نا تو اب پوری تقریر کٹ کر کے یہی دکھا دیتے، مودی مولانا جرجیس برسے یوگی پر، یہی دکھاتے اور یوگی کو بنا دیتے اور جرجیس کو بناتے، ویڈیو دکھا دیتے، دیکھیے مولانا جرجیس بولے یوگی پر لگائی پھٹکار، اور اٹاوا جاتا تو پتا چلتا جرجیس صاحب اٹاوا پہنچے نہیں، کیس پہلے درج ہو گیا ہے۔ اس لیے پابندی لگانا ضروری ہے ان کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ہاں مدرسے چل رہے ہیں۔ ان مدرسوں کا جتنا تعاون کر سکتے ہو اللہ کے واسطے کریے۔ یہ آنے والی نسل کو اسلام سے دور کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اسلام سے دور کرنے کی پلاننگ، کیونکہ جب مدرسے ہی نہیں رہیں گے تو دین کون سیکھے گا، نماز اور روزہ بتانے والا کون ہوگا۔ آج بھی کسی اسکول کے بچے سے پوچھو کہ 4 خلیفاؤں کے نام بتاؤ تو جانتے ہو، ایک سے میں نے پوچھا بھی تھا کسی اسکول میں جا کر، تو کہتا کہ 2 خلیفہ کے نام یاد ہیں۔ ہم نے کہا چلو 2 ہی کا بتاؤ، کہتا ہے کہ منکر نکیر۔ میں نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، بہتر تھا کہ تم سے نہ پوچھتا تو اچھا ہوتا۔ یہ اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں تو دین سے اتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسکول میں مت پڑھاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دو۔ ارے اتنا تو دے دو کہ آپ کے مرنے کے بعد کم سے کم یہ دعا کر سکے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، کم سے کم اتنا تو کہہ سکے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ آپ بتائیے، حساب پھر کہتا ہوں لیجیے اپنا۔ آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، مجھے خوشی ہوئی۔ آپ نے اپنے بچے کو انجینئر بنایا، ہمیں خوشی ہوئی۔ آپ نے اپنے بچے کو سافٹ ویئر انجینئر بنایا، ہمیں خوشی ہوئی۔ لیکن اس بچے سے پوچھو، آپ خوش ہیں کہ میرا بیٹا MBBS ڈاکٹر بن چکا ہے، میرا بیٹا MD پڑھ چکا ہے، لیکن کیا وہ بیٹا اس لائق ہے کہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کے پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر یہ کہہ سکے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا؟ کیا وہ اپنے باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ؟ میرے بھائی یہ دعا کر سکتا ہے؟ کیا اس کو یہ دعا یاد ہے؟ تو خوش ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا، لیکن تیرے مرنے کے بعد جب تو سب سے زیادہ اپنی اولاد کی دعا کا محتاج ہوگا تو تیرا بیٹا یہ دعا بھی نہیں مانگ سکتا، بس اردو میں کہے گا اپنی زبان میں اللہ میرے باپ کو بخش، اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما۔ دعا بھی وہ مانگو جو جناب محمد رسول اللہ سکھا کر گئے، کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ میرے ماں باپ پر رحم، سب کہہ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے الگ دعا نازل کی ہے کہ لوگوں اپنے باپ کے لیے ماں کے لیے دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ میرے والدین پر ویسے رحم فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے۔ اے دعا کیا جس باپ نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، آپ اپنے باپ کے لیے دعائیں بھی آپ نہیں کر سکتے؟ ہم نے